بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصاعد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه إن الصاعد الطيب وضوء المسلم. یہ تیمم للجنب کا باب قائم کیا ہے. تیمم مستقل ہے. یا کے معنی آتے ارادہ رکھنا, اور یا کے معنی امامت کرنا. لا یؤم احدکم قوما وهم له کارہون. اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر, بخاری مسلم. تیمم یتیمم کے معنی آتے ہیں ارادہ یریدو, قصد یقصد. لأن المؤمن يقصد على التراب. اب الشيء يكون في حكم التراب كالحجر والرمل, ثم يضرب به ضربتين, ضربة لوجهه وضربة ليديه فيتطهر به سواء كان من الحدث أو من الجنابة. ومسألة التيمم تأتي في محلها مفصلة ومدللة لا طائل تحتها الآن. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تیمم صرف حدث کا قائم مقام ہے, لیکن حدث اصغر و اکبر دونوں کا قائم مقام ہے. جنوب بھی تیمم کرے تو پاک ہو جائے گا جب وجہ جواز موجود ہو, اور حائضہ اور نفسا اگر پاک ہو گئی اور غسل پر قادر نہ ہو تو وہ بھی تیمم کرے گی. ائمہ اربعہ متبوعین بالخیر والرشد لا خلاف بینہم فی هذه المسألہ. صرف قصد میں فرق ہے. اذا قصد من الحدث يكون تيممه من الحدث, وإذا تيمم بما لا يباح إلا بطهارة كاملة فله أن يصلي سواء كان جنبيا أو حائضا أو نفسا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک فتویٰ دیا ہے نا, جس پر تمام بلاد عرب کے اندر عمل ہے. وَإِذَا يُحَاسُ الْحِيسُ يُدْعَى جُنْدُبُ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا. ویسے تو احناف سے خفر رہتے ہیں, لیکن جب پست ہے تو حنفی امام اعظم کو آواز لگاتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ایک خاتون حج سے فارغ ہوئی اور فارغ ہونے کے ساتھ ہی اس کو ماہواری آ گئی, اور طواف زیارت رکن ہے ارکان ثلاثہ میں سے. ولا يحج الا به ولو ترك لم يكن حاجا حتى ياتي بالطواف. اب وہ رکن ہے, فرض ہے, اور یہ ناپاک ہے, اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں نماز کی طرح طواف کے لیے بھی طہارت شرط ہے. تو وجود ہی نہیں ہے طواف کا جب تک وہ پاک. ادھر فلائٹ تیار ہے, قافلہ جا رہا ہے, دور و دراز کی رہنے سہنے والی ہے. اب دیکھو جامعیت حنفیہ کی,
امام ابو حنیفہ کے نزدیک طواف کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، واجب ہے. پہلی بات تو وہ اڑ گئی. لہو وجود بدون طہارہ. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ خاتون حائض علیہا ان تغتسل وتلبس ثيابا طاهرة وتأتي الحرم وتطوف بالكعبة حال كونها حائضا وحيضها تهيج تجري وتسيل، وإذا فرغت من طوافها فلتأت ببدنة أي ببقرة أو بالجمل فتم حجها واستقر سفرها والحمد لله على هذا وعلى فقه ابي حنیفہ عن نعمان. کسی نے صحیح کہا ہے والفقه فقه ابي حنیفہ عن نعمان. یہ کتاب الحج میں شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے کہ ہیلتن میں امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل ہو جائے، آسانی ہے. اور پھر شیخ الاسلام ابن قیم نے پھر اس کو آگے بدائع الفوائد وغیرہ میں نقل کیا، اور وہاں سے پھر قاضی شوق نے اور قنوجی نے اور ابن عبد الوہاب نے اور تمام کے تمام منحرفین اور منہزمین نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ ائمہ میں مالک مدنی ہے لیکن ایک حج کیا ہے بس. ایک ایسا امام جس نے 55 حج کیا وہ ابو حنیفہ ہے، اور وہ حج ہمارا اور آپ کا تھوڑا ہی 5 دن کا 6 دن کا 6 مہینے کا حج ہوتا. خلیفہ منصور کے جیل میں تھے، اچانک منصور نے دربار میں انا للہ ولا حول ولا قوت، وہ ذرا نے کہا خیریت، کہ حج کے دن شروع ہو رہا ہے، ابو حنیفہ کو رہا کرو، اس کا ناغہ نہیں ہے. قاصد فوراً گیا، امام صاحب سے کہا کہ ایام حج ہے آپ جا سکتے. حضرت تشریف لے گئے، معمول کے مطابق حج فرمایا اور حج سے فارغ ہو کے سیدھے جیل آئے. تو مولوی صاحبان سمجھ رہے باتوں. چلو فرمایا کہ تیمم مومن مسلم کا طہور ہے، طریق طہارت ہے، 10 سال کیوں نہ ہو. جب پانی نہیں ہے تو 10 سال ہو یا 20 سال ہو تیمم کرتا رہے. یا پانی ہے لیکن ناکافی ہے، یا پانی ہے لیکن پینے کا ہے، یا پانی ہے لیکن نرخ بازار سے اونچا ہے. اقوال عند الفقهاء تحت هذه المسألة. چلو. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنهم قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر رضي الله عنه ولم يسمه. وهذا حديث حسن وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال تيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول مشہور ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شہر میں تیمم کا جواز نہیں ہے، پانی بھی ملتا ہے گرم بھی ہو جاتا ہے. ان کے شاگرد شقیق بلخی اس نے پوچھا ہے کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ استاد محترم. انہوں نے کہا کہ آپ کیا فتوے دے رہے ہیں جواز کے، ذرا سا ٹھنڈ لگے گی تیمم، ذرا سا پانی کم نظر آئے گا تیمم. تو کہا اس وجہ سے آپ منع کرتے ہیں. کہا کہ کوئی بات نہیں، وجہ علت ظاہر ہو گئی. چلو. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. باب في المستحاضة. المستحاضة یعنی هي التي تجري حیضها. حاض حیض کے معنی خاتون کا رحم سے معتاد راستے سے خون آنا. یہ خون مختلف النوع ہے.
رحم خون پھینکتا ہے اور وہ صاف ہوتا ہے. مشہور ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی مرتبہ حیض آیا، بہت غمگین تھی. آدم علیہ السلام نے تسلی دی کہ اس کے بعد خوشی آئے گی، اور بیبیوں کو حج میں حیض آیا، احکام رک رہے تھے. آپ نے کہا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، بخاری کتاب الحیض. جب رحم بھر جاتا ہے تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر یہی خون جو ماہواری کی شکل میں ہے یہ جنین کا خوراک بنتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور اس سے جنین تکڑا ہو جاتا ہے. جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر رحم کھل جاتا ہے، اور اب جو خون ٹپکتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. نفسہ کے معنی سانس لینا، اب تک سانس بند تھی اس کی. امور تلیق بشان النساء، یہ خواتین کے مسائل ہیں. عام طور پر حیض کی کم از کم مدت ہمارے یہاں 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اکثر خواتین طریق معتاد پر رہتی ہے. بعض ائمہ کے یہاں 1 دن ہے اقل، اور بعضوں کے یہاں 15 دن ہے شافعی کے یہاں. ان تمام مسائل کے ساتھ امام صاحب تعارض کر رہا ہے. کبھی کبھی یہ خون بگڑ جاتا ہے، اور باوجود دن پورا ہونے کے یہ ٹپکتا ہے. اس کو استحاض کہتے ہیں، اور خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں. یعنی فسدہ حیض ہوا واعتدى دمها. مشہور ہے کہ دم ينفذه رحم امرأة بالغة سلیمة من الداء، وہ حیض ہے. اور دم ينفذه نص من نصوصها، عرق من عروقها، ولم يكن من رحمها استحاض. استحاضہ یا مجول بھی پڑھا جا سکتا ہے. التی وقعت علیہا فساد الحیض. بھائی 3 دن سے کم خون آیا، حنفیہ کہتے ہیں استحاضہ ہے، بیماری. 10 دن پورا ہو گیا، خون بند ہی نہیں ہو رہا ہے، حنفیہ کہتے ہیں استحاض ہے. عورت مستحاضہ ہو گئی، نہائے، کپڑے پہنے اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے. استحاضہ کے جو احکام ہے وہ معذور کے احکام ہے. شروع میں حکم تھا کہ تغتسل وتصلی، فلما شق علیہن امر بغسل للصلاتین. ظہر و عصر کے لیے نہایا، مغرب و عشاء و فجر 3 غسل کرے. جب یہ بھی مشقت ہو گیا تو حکم آیا کہ تغتسل ثم تتوضا لكل صلاۃ. ایک دفعہ نہا لے فراغت پر، اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے. علیہ امر الامہ والائمہ وفیہ کشف الغمہ ورحمۃ اللہ علی الامہ. اللہ اکبر و کبیرہ. اس میں الوان کی بھی بحث ہے. الوان 6 ہے، حنفیہ اعتبار نہیں کرتے. وہ کہتے ساگ کھا لیا تو ہرا ہو گیا، دال زیادہ کھائی تو پیلا ہو گیا، گوشت کھاتی رہتی ہے تو خون کاڑا آئے گا. کھاڑا یعنی کالا.
امام اعظم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس ایک رنگ ہونا چاہیے خون کا، اور جب وہ رنگ ہو تو یہ حیض ہے، باقی جتنے الوان ہیں وہ سب کے سب حیض کی قسمیں ہیں، اور الوان کا اعتبار ابو حنیفہ نہیں کرتے، ہم مستقل بحث کر رہے ہیں اس پر۔ استحاض چونکہ مرض ہے تو حالت عذر میں استعمال ہوگا۔ 5 وقت وضو، بہتر غسل یا 2 غسل نمازوں کے لیے غسل، ہر نماز کے لیے کپڑے کا بدلنا۔ ابھی میں جب ایمرجنسی میں تھا تو خون ٹپکتا تھا، بعض وقت ہو جاتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسی نماز ہے، خون جسم سے جاری ہے۔ تو پیغمبر کی وہ حدیث یہاں آ رہی ہے، خاتون نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے، آپ نے کہا کہ اس کو بند کرو، اس میں کپاس رکھو، اس کو باندھ دو۔ اس نے کہا انا تسج سجا، وہ تو بہت زیادہ ریلا ہے، سمجھو عبور سیلابی دو ہوئی نہیں۔ آپ نے کہا اغتسلی وصلی وان قطرت الدماء ولا الحسیر، نہا لے، وضو کرے، اگرچہ خون سے چٹائی رنگین ہو جائے۔ یا رب تیرا کرم و احسان جس کے نے اتنا بڑا پیغمبر مبعوث کیا، جس نے امت کو کیسے آسانی کے احکامات دیے۔ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں درود و سلام نازل فرمائے۔ چلو وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 عورتوں کو مدینہ منورہ میں استحاضہ ہوا ہے، اور کئی بہنیں ہیں ایک گھر کی، خاندانی مرض ہے، کئی بہنیں ہیں ایک گھر کی، اور ان کو بھی یہ تکلیف پیش آئی ہے۔ بی بی صاحبہ ام المومنین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات کرتی تھی۔ جی فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة إنما ذلك عرق وليست بالحيضة یہ تو ایک رگ ہے جو پٹک دی ہے، یہ کوئی حیض نہیں ہے، یعنی رحم سے نہیں آتا۔ جی فإذا قبلت الحيضة فدعي فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، جب حیض کے ایام ہو کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ معتاد یا 10 تو نماز رہنے دے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب خون پلٹ جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، خون ہٹا دو، صاف ستھری ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ جی قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء لك الوقت، اور یہ بھی آپ نے کہا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے، یعنی 5 اوقات 5 نمازیں اور 5 دفعہ وضو کرے۔ جی وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي رحمهم الله أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة۔ مطلب یہ کہ ایک حکم حیض کا ہے، حالت حیض میں تو نماز فرض ہی نہیں ہے، اور روزہ فرض ہے لیکن رکھنا منع ہے، بعد میں قضا کرے گی۔ اور جب حالت حیض نہیں ہے بلکہ حالت استحاضہ ہے، یعنی یہ پتہ چلا کہ خاتون کے ایام بگڑ گئے، یہ جب ایام بگڑتے ہیں نا تو اس میں پھر حمل نہیں ہوتا، تو حکیم طبیب جب حاذق ہو تو وہ خاتون کے اصلاح رحم اور اصلاح حیض کا علاج کرتے کہ ماہواری سیٹ ہو جائے۔ تو جب حیض کے ایام ہو تو اس کے احکام ترک صلاۃ و صوم ہے، اور منع قربان زوج معہا ہے،
اور جب استحاضہ ہو گیا تو غسل، وضو اور نماز اور روزہ اور قربان، جواز قربان معہا ہے. چلو. باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع صلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. فرمایا کہ حیض والی عورت جتنے دن تک اس کے حیض ہوتے ہیں اتنے دن تک نہ نماز پڑھے نہ اس پر روزہ ہے. جب وہ دن پورے ہو جائے جس کو ہم معتاد دن کہتے ہیں، معتاد، ہر خاتون کی اپنی علیحدہ عادت ہوتی ہے، تو پھر وہ نہا لے، صاف کپڑے پہنے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے اور نماز پڑھے، اور اگر روزے کے دن ہو تو روزہ رکھے. جی. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد رحمه الله. میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے. امام بخاری نے مجھے یاد نہیں ہے. ہر چیز تھوڑا کسی کو اور کو یاد ہوتی ہے. جی. فلم يعرف محمد رحمه الله اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. میں نے کہا کہ يحيى بن معين کہتے ہیں کہ اس کا نام دینار ہے. یہ ایسی بات ہے. چلو. وقال أحمد وإسحاق رحمهم الله في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها وإن توضأت. مستحاضہ ہر نماز کے لیے نہ آئے، یہ احتیاط بھی ہے اور علاج بھی ہے. وَإِن تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا، اور اگر ہر نماز کے لیے وضو پر اکتفا کر لے جبکہ ختم حیض پر نہا چکی ہے تو کافی ہے. وَإِن جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ، ایک نہا لیا زور کے لیے، اسی سے زور اور اثر پڑھ لیے، اور مغرب کے وقت نہا لیا، مغرب و عشاء پڑھ لیے، یہ بہت بہتر ہے. جی. باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمروني فيها فقد منعت. مجھے حیض آتا ہے یعنی خون آتا ہے، بہت زیادہ ریلا پہلا ہوتا ہے. جی. فقد منعتني الصيام والصلاة قال نہ نماز کا چھوڑا اور نہ روزے کا چھوڑا. جی. قال أنعت لك الكرسي فإن انعت نعت یا نعت انعت لك یعنی اصف لك ابین لك اقول لك، یہ صیغے. نعت یا نعت کے معنی آتے ہیں انعت، میں بتاتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں. جی. قال أنعت لك الكرسي فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك. کپاس رکھو، پمبا لے لو، پمبا مالوچ والا دند پہ گورو مانڈا، جب تک آپ نماز پڑھے گی خون اندر ہی اندر خشک ہوتا رہے گا نا. تو یہ قاعدہ ہے کہ خون جب اپنے معدن میں ہو تو حکم نہیں لیتا نجاست کا. جیسے انڈا جیب میں ہے، سڑا ہوا ہے لیکن محفوظ ہے، کوئی اور ڈبیا میں نجاست ہے وہ بند ہے، اٹھا سکتے ہیں. تو آپ نے ایک ہیلا بتایا کہ آپ اس میں کپاس رکھیں، پمبا رکھیں، پمبا اندر گوشت تابش نوم یا درم بکشائی تابیرو روم. تو یہ آپ نے ایک صورت بیان کی کہ چلو تھوڑا تھوڑا خون آتا رہے گا، وہ اس روئی کے اندر آگے مالوچو کے باغا اچھی گی، باہر بن رہا دی اور چوی نہ باہر رہا نشی نو حکم دا نجاست نہ لگی. دا قاعدہ دا فقہ دا اصول. النجاست اذا كانت في معدنها ليس لها حکم. جی. قال فتلجمی قالت هو اکثر من ذلك. فتلجمی، اپنے فرش کو لگام دو، باندھ دو. عورتیں جانتی ہے، آپ کا چونکہ فرض نہیں ہے تو آپ نہیں جانتے. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح عورت جو ہے نا
اپنے فرج کو لگام دے دی تاکہ خون باہر نہ آئے. فتلجمی، وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ایک سرکاری مجلس کے اندر ایک عرب مہمان نے تقریر شروع کی، اور تقریر میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم صلاحیتوں میں صحابہ و تابعین سے کم نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر پابندی لگی ہے کہ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. بڑی مجلس بھری تھی، عرب و عجم کے مندوبین تھے. مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ اس پوری مجلس میں مولانا یوسف بنوری کی آواز گونج گئی. آپ نے اسٹیج کے صدر کو کہا، سیدی الرئیس ارجوکم ان تلجموا ھذا الخطیب ماذا یقول. جناب صدر، میری درخواست ہے خطیب کو لگام دے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے. سیدی الرئیس ارجوکم ان تلجموا ھذا الخطیب ماذا یقول. چنانچہ اس خطیب کو روک لیا گیا اور پھر دوبارہ حضرت بنوری کو موقع دیا اور آپ نے آ کے بڑی مجلس میں اس کے کپڑے جھاڑ دیے. آپ نے اس پر واضح کیا کہ آپ بہت دور 1500 سال بعد آئے، آپ کو اسلام کے ابجد کا پتہ نہیں، آپ مجتہد و صحابہ و تابعین کے نہیں، ان کے گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ممکن ہی نہیں ہے کہ بات کے لوگ ان تک پہنچے، چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے برابر. تو مولانا کے وہ الفاظ، ارجو سیدی الرئیس ارجوکم ان تلجموا یا ان تلجموا ھذا الخطیب ماذا یقول. جی. قال فاتخذي ثوبا قالت هو اكثر من ذلك انما اسج سجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ تو صاف کہہ دیا، انما اسج سجا مان سجاجا، پانی ریلا. ایسا خون آتا ہے جیسے غڑاس کی ارمان دے پوختو ویني داسې دي لکه غوړاس کی. ته په غوړاس کې څه پوهې ته خالي وړی خورو، کوشش کوو چې غول ډېر شي چې هغه دې بند نشي. غوړاس کوته غوړاس کی. اور اسج سجا آسان اردو اور پشتو میں خون کا ریلا آتا ہے، خون بہتا چلا آتا ہے. جی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت. اب میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشان حال خاتون کو جس کی ماہواری ٹوٹ گئی تھی اور حیض فاسد ہو گیا تھا اور استحاضے کے ایام جاری اور زوروں پر تھے، علماء دین نے کہا ہے کہ خاتون جتنی صحت مند ہوتی ہے اتنا اس کا استحاضہ سخت ہوتا ہے. کمزور خاتون کو نہیں آتا، بہت طاقتور ہو، موٹی تازی ہو، پہلوان ہو، اس کا خون جو ہے نا بہت بنتا بھی ہے تو پھر پھینکتا بھی ہے. جی. سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزاء عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيذي 6 أيام. فرمائے رقصہ ہے، چھیڑخانی ہے، شیطان چھیڑتا ہے. فتحيذي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. دیکھو بات سنو، پیغمبر نے کہا میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں، جون سا تمہارے لیے آسان ہو کر لو. ہر مہینے کے 6 یا 7 دن حیض جانا، یہ عادت ہو گئی نا، اس کو عادت کہتے ہیں، ایام عادت. ان ایام میں تو آپ ناپاک ہے، نہ نماز پڑھو اور نہ روزہ رکھو. جب یہ 6 دن گزر جائے یا 7 دن گزر جائے جس طرح آپ کی عادت ہو تو بقیہ ایام استحاضہ ہے. اس کے لیے آپ غسل کر لیں، کپڑے پہن لیں اور نمازیں جاری کر لیں. خاون کو قربان کی اجازت دے دے. رمضان ہو تو فرض روزہ رکھے. جی. فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24. جب آپ نے معلوم کیا کہ وہ زور ٹوٹ گیا ہے، یعنی 6 یا 7 دن تک تو زور تھا نا، وہ حیض تھا، اور یہ جو بقیہ استحاضہ ہے تو نہا دو کہ پاک ہو جائے. جی. فصلي 24 ليلة. کیونکہ آپ نے 6 دن حیض گنا تھا تو 24 دن پاکی کے ہو گئے نا، اس میں وضو اور غسل اور نماز. اور اگر آپ نے 7 دن حیض کے گنے تھے تو 23 دن پاکی کے. جی. فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين. اگر یہ بھی کر سکتی ہے
کہ زور کو مؤخر کرو، عصر کو قدر مقدم کرو، اور دونوں کے لیے ایک غسل کرو، ایک وضو کرو. جی. ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين. اب یہ کہ اسی طرح جیسے زور کو مؤخر کیا، عصر کو مقدم کیا. امام طحاوی اور شان ورشاہ نے کہا ہے معذورین کے حق میں اوقات مشترک حنفیہ مانتے ہیں. کیا؟ ہم ویسے تو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں اوقات خمسہ ہے، لیکن حضرت اقدس نے کہا ہے کہ جمع بین الاحادیث والآیات والآثار تب ہوگا کہ معذورین کے حق میں ظہر اور عصر کا وقت مشترک مانے اور مغرب و عشاء کا وقت مشترک مانے، لیکن بجمع سوری لأن الظہر تقع فی وقت الظہر وآخر الرمق والعصر تصلى وقت العصر فی مبدأ العصر. زور عصر میں نہیں، عصر زور میں نہیں. والشوافع والحنابلہ والمالکیہ کلهم خلاف ذلك. بس ہمارے ہاں جمع سوری ہے، زور کو زور کے وقت میں اخیر تک لے جاؤ اور عصر کو عصر کے وقت میں ابتدا میں لے آؤ، تو یہ جمع صحیح ہے، جمع سوری. صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے. جی. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك ففعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي. یہ آخری معاملہ بہت آسان ہے، وقت پر نماز بھی ہو جائے، طہارت بھی ہو. اس پر ایک اشکال ہے. اوے اشکال کیا اشکال؟ اس آخری صورت پر اشکال یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ایک وقت کا نکلنا اور دوسرے وقت کا داخل ہونا یہ فساد عذر ہے. جو وضو اور غسل زور کے لیے ہوا ہے تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ زور کے آخر میں زور پڑ جائے تو اثر داخل ہوگی تو وہ طہارت نہیں رہے گی. اس کا جواب شاہ صاحب نے دیا کہ وقت مشترک للمعذورین امر مشروع وهو جمع بین الآیات والآثار. لا الہ الا اللہ. چلو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة رضي الله عنها إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله هو حديث. یہ بڑی عجیب بات آپ دیکھتے رہے کہ امام ترمذی امام بخاری سے ہمیشہ حدیث پوچھتے اور رجال پوچھتے، سمجھ رہے نہیں، مسئلہ کبھی نہیں پوچھتے ان سے. ان کو پتہ ہے کہ یہ مسئلوں والا مولوی نہیں ہے، یہ رجال اور احادیث والا مولوی ہے. تو آج جو لوگ بخاری کے مطابق فتوے دیتے وہ گمراہان اور دین اسلام سے منحرف لوگ، اور امام ترمذی اور بخاری کے حروف ابجد سے واقف نہیں ہے. ترمذی ان کا اسد و سادات شاگرد ہے اور اس کو پتہ ہے کہ امام بخاری کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں دین سے. جی. وقال أحمد وإسحاق رحمهم الله في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره. اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ امام بخاری خود مجتہد ہے اور مسائل ہے، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. امام بخاری کوئی مجتہد فی الفقہ نہیں ہے. امام بخاری مجتہد نہیں، امام الائمہ ہے، لیکن پھر رجال والاسانید ہے. جی. فإقباله أن يكون جب أسود. مسائل کا نمبر آتا ہے تو شافعی و احمد و مالک و سفیان اور زین کا نام آ رہا ہے. یہ فقہائے امت ہے. جی. وإدباره أن يتغير إلى السفرة فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولكن ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها. وقال الشافعي رحمه الله المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما. فإذا یہ عجیب و غریب ہے. امام شافعی وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں
کہ انہا تجلسو شطر عمرہن، تو وہ 15 دن اکثر حیض لے رہے کہ پہلی مرتبہ حائضہ ہوئی ہے اور خون رکتا نہیں ہے تو 15 دن حیض ہے اور 15 دن پھر طہور ہے. جی. فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما يحيض النساء وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى فاختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10. یہ حنفیہ کا مذہب ہے، یہ جمہور فقہاء کا مذہب ہے. سب سے پہلے امام ترمذی اس کو لائے. جی. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك رحمه الله، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة رحمه الله. سارا کا سارا اینڈ کمپنی سب ادھر چلی گئی، اینڈ کمپنی سب ادھر چلی گئی. چلو. باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة رحمه الله قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها. وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. فرمایا خاتون نے پوچھا تھا کہ ہم نمازیں بھی قضا کریں گے جو روزہ کر رہے ہیں، تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ آپ حروریہ ہے کہ حروریہ خوارج 11 فرقے ہیں، ان میں ایک کا نام حروریہ ہے. فرمایا حروریہ تو نانتے ہو کیا؟ خارجی عورت ہے، صحابہ کو نہیں مانتی. پیغمبر کے عقد اقدس میں ہم میں سے سب کو حیض آیا، کبھی بھی نماز کا قضا نہیں ہے، روزے کا قضا ہے. جی. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. جنابت اور حیض کا اثر منہ پر بھی ہے، زبان پر بھی ہے، اس لیے تو منہ دھونا فرض ہے. اور بے وضوئی کے اندر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ بے وضوئی کا اثر منہ پر نہیں ہے، کیونکہ وضو کے اندر کلی کرنا فرض نہیں، یاد رکھو. جی. وبه قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحيض ولا الجنب شيئا من القرآن. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر الأهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. طرف الآية کاف زر کافی زر فاری و پیشرو، بس خاموش ہو جاؤ، وہ پڑھے کفرو. ان الذین اتنا پڑھو، آمنو نہ پڑھو، یہ طرف لائے. لیکن بچوں کو تو پتہ چل جاتا کہ حسنانی صاحبہ کو جو ہے نا کوئی عضو کھل گئے. اس زمانے کے بچے تو بہت ہوشیار ہیں. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہیجے کرے لفظ نہ پڑھے، اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، آیت پوری نہ کرے، کیونکہ کم آیت پر اطلاق قرآن مستبعد ہے. کم آیت پر اطلاق قرآن مستبعد، کیونکہ وہ تو عربی ہے نا. جی. ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير من الثقات. قال أبو عيسى حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول بذلك باب ما جاء في مباشرة الحائض. ایک حائض خاتون کے ساتھ خاون لپٹ سکتا ہے، خاون مضبوط گرامی قدر، حائض عورت ہے 10 دن بغیر اس کے کیا سوئے گا، لپٹ جائے، لیکن کہیں ایسا نہیں کہ کہیں اور گھس جائے، خبردار، کیونکہ ہمیشہ کے لیے منہ کالا ہو جائے گا اور زندگی بھر کے لیے مردود الدعوات ہو جائے گا۔ اس لیے لنگوٹیا کسے اور ویسے اوپر اوپر سے چمٹائے لپٹائے چموائے چمائے، لیکن اگر جوان آدمی ہے اور کیا دیکھا جائے گا وہ بہت آئے گئے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے والے جو ہے یہی جہنمی ہے، یہ جہنم جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ قہار جبار کن کے حق میں ہے، تو کھاتا گند ہے، کرتا پلید کام ہے، طہارت کا جنازہ نکالتا ہے اور تیرے لیے غفور الرحیم ہے، تیرے لیے قہار و جبار ہے، جہنمی، بچو اس سے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 آدمی پیش ہوئے ہیں، الاختیار میں لکھا ہے۔ ایک آدمی نے اسی طرح پوچھا تھا کہ حالت صوم میں اپنی بیوی کے ساتھ لپٹ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، غور کو جاؤ تالق۔ پھر دوسرے نے پوچھا تو آپ نے کہا بڑے شوق سے۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، آپ نے کہا ایک جوان ہے، بچنا مشکل ہے، مبتلا ہو جائے گا، دوسرا بڈڑا ہے، بس ابھی لیٹا نہیں ہوگا کہ سو گیا ہوگا، اس لیے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چلو، وبه قال حدثنا بندار، اس کا مطلب ہے کہ مفتی کا فتویٰ حسب الرجال تبدیل ہوتا ہے، احوال و حالات کو دیکھ کر مفتی فتویٰ تبدیل کرے۔ جی، وبه قال حدثنا بنداد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني۔ فرمایا کہ جب مجھے حیض آ جاتا تو حضرت فرماتے لنگوٹ یا کس لو، تو میں نیچے سے کپڑا باندھ لیتی تھی اچھی طرح کس کے، تاکہ خون کا قطرہ بھی نیچے نہ گرے نا، باہر نہ آئے، اور پھر حضرت میرے ساتھ لپٹتے تھے۔ تو حضرت تو ایکم یملک اربع کما کان یملک اربع، ابو داؤد ترمذی، کس میں شہوت پر اتنا قابو ہے جیسے پیغمبر کو قابو تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، وفي الباب عن أم سلمة وميمونة رضي الله عنها۔ جی السلام علیکم، خیر جی، جی پدواڑ استر کو پدواڑ استر اس راضی اچھا جی، چلو۔ قال ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها، یہ مباشرت سے مراد ہے لپٹنا۔ ہمارے اردو میں پشتو میں جو مباشرت ہے اس کا معنی تو پورا غوطہ غوط ہے، وہ مراد نہیں ہے، اس کو ہمارے علماء کہتے ہیں مباشرت فاحشہ، خق منڈل ہے مباشرت۔ طالب تپسک ہوئی جی فاحشہ سے مطلب خبر خواہ فاحشے تلاڑ، استاد ورتے کہ منڈل ہے خ پمٹ کے، کہ منڈل ہے اور پمٹ کے، وہ تو حیض اور یہ چیزیں مانے ہے، حرام ناجائز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ قال ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث۔ ایک دفعہ میں نے پرچے میں یہ جگہ لکھی تھی کہ مباشرت بی بی کہتی ہے کہ حضرت ہمارے ساتھ فرما، جو طلباء نے ایسے غیر اسلامی باتیں لکھی تھی، نہیں اوری ہونا کرنا بغور بات، بہت عجائب وغیرہ، بڑے دکھ کے ساتھ پرچے میں نے دیکھے تھے، نہیں یاد بتائیے اس سے اڑتے یاد نہیں۔ حالانکہ تو آسان جواب ہے کہ بھائی مباشرت کے معنی ہے ساتھ لپٹنا، حالت جنابت کی ہو یا حیض کی ہو، ساتھ لپٹنا جائز ہے بے شرط الامن،
عن الادخال بشرط الامن عن الوقاء والجماع والمباشرت لا تطلق على الجماع في الاعراب واما عندنا فهي تطلق ولكن هي فاسده وقاصده ليست بالعربيه الفصحى. چلو. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. باب ما جاء في مواكلة الجنوب والحائض وسؤرهما. حائضہ کے ساتھ کھانا کھانا، جنوبی کے ساتھ افطار کرنا، سحری کھانا سب جائز ہے. ان کا پیا ہوا پانی پینا، ان کا بچا ہوا کھانا کھانا، سب مسلمان ہیں، انسان ہیں، یہ سب کام مشترک ہے لوگوں میں. جی. وبه قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها. وفي الباب عن عائشة کے ساتھ کھاؤ. جی. وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. باب ما جاء في الحائض تتناول شيئا من المسجد. یعنی حائض عورت جو حالت حیض میں مسجد داخل نہیں ہو سکتی، وہ کوئی چیز لے سکتی ہے، دے سکتی کا لے سکتی ہے، دے سکتی ہے. مسجد میں چٹائی ہے، باہر سے کھینچ لے، اور مسجد میں کوئی چیز لا کے رکھنا ہے، باہر سے رکھ لے، جائز. معلوم ہوا کہ مسجد کے اندرون اور بیرون کے احکام کا فرق ہے. چلو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك کے لیسنس بھی ہے. دیکھیں حیض ہاتھوں میں تھوڑی آیا ہوا ہے، حیض تو ایک مانوی امر ہے، جب نہائے گی تو پاک ہو جائے گی، باقی جسم قابل استعمال ہے. جی. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأسرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل. کسی حائض کے ساتھ کوئی ملے تو بہت بڑا گناہ ہے، یا خاتون کے ساتھ پیچھے سے ملے. بعض ایسے بھی رذیل کمینے ہوتے ہیں کہ وہ آگے سے خوش نہیں ہوتے، وہ پیچھے جاتے، حالانکہ پیچھے تو گوبر کی جگہ ہے، گند نجاست کی جگہ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ طبیعت جب حد درجے غلیظ ہو جاتی ہے تو غلاظت کو میلان کرتی ہے. جب خاتون اپنی بیوی کے پیچھے جانا جرم ہے، فما تقول فی الرجال الذین یاتون ادبار الرجال. امام اعظم کے نزدیک تو قتل ہے، احمد کے نزدیک پہاڑ سے گرانا ہے، شافی کے نزدیک جو حکم شادی شدہ کا ہے وہ اس کا ہے، جو غیر شادی شدہ کا ہے وہ اس کا ہے، اور امام مالک کے نزدیک آگ میں جلا رہے، تحریک وقت ہے. توبہ. چلو. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأسرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. وبه قال حدثنا علي بن اگر کسی سے غلطی ہو گئی، غلطی اس طرح ہوتی ہے کہ خاتون کو بھی خارش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں پاک ہو چکی، پاک نہیں ہوتی. جب یہ ادخال کر لیتا ہے تو پرنالہ کھل جاتا ہے، تو یہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو وہ کبھی عذر کرتی ہے کہ جی میں بھول گئی ہوں، کبھی دنوں میں فرق ہو جاتا ہے، اس پر توبہ استغفار ہے، توبہ استغفار ہے کہ بھئی غلط موقع پر ملاقات کی. جی. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن خسيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امراته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار.
وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهما الله. وقال ابن المبارك رحمه الله يستغفر ربه ولا كفارة عليه وقد روي مثل قول ابن المبارك رحمه الله عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم. باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. وبه قال غسل حیض کا خون لگ گیا تو اس کا غسل دھو لینا ضرور جی. وبه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء ابنة ابي بكر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہوتی ہے کرچی ہے ثم کرسی ہے رگڑی ہے بالماء پانی سے. مطلب یہ کہ وہ تو ٹکڑے تھے نا, وہ جمتا تھا تو آسان تھا کرچنا رگڑنا. ہمارے زمانے میں تو وہ لاوا اور پانی ہے, خون کی طرح ہے, لہذا ضروری ہے کہ غسل کیا جائے اور نچوڑا جائے, 3 دفعہ دھویا جائے, 3 دفعہ نچوڑا جائے جی. حطيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي الباب عن ابي هريره وام قيس بنت محصن رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث اسماء رضي الله عنها في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل ان يغسله. فقال بعض اهل العلم من التابعين اذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه اعاد الصلاه. وقال بعضهم اذا كان الدم اكثر من قدر الدرهم اعاد الصلاه وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك رحمهم الله. ولم يجب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الاعاده وان كان اكثر من قدر الدرهم. وبه يقول احمد واسحاق رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله يجب عليه الغسل وان كان اقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك. امام شافعی کے نزدیک نجاسات میں مقدار عفو نہیں ہے, ہر حال میں دھو لینا ضروری ہے. جمہور کے نزدیک ما دون الدرہم معاف ہے, اور اذا کان قدر الدرہم او تجاوز ففیہ قولان مشہوران للحنفیہ. علامہ سرخسی اور صاحب ہدایہ کا خیال یہ ہے کہ درہم اور ما تجاوز علی الدرہم ایک حکم میں ہے. بحر اور نہر اور تبیین کا خیال یہ ہے کہ نہیں, درہم ما دون الدرہم کے حکم میں ہے, لیکن فتویٰ پہلے قول پر ہے جی. باب ما جاء في كم تمكث النفساء. بعض کتابوں میں ہمارے ہدایہ میں لکھا ہے کہ مادون الدرہم کو کہاں سے لیا ہے, کہ بھئی مادون الدرہم معاف ہے, اور اگر درہم ہوا یا درہم سے بڑھ گیا نجاست کی جگہ تو معاف نہیں ہے نا. تو ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دبر سے لیا ہوا ہے. ہدایہ بھی بادشاہ ہے, اللہ کا تاتبل سورہ میں لگے جو آگے پسے ہو رہے. تو لوگ غیر مقلد کہتے ہیں کہ جی حنفیہ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی استعمال کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ترمذی شریف, یہاں کیا جواب ہوگا؟ تو تمہارا باپ دادا جو امام ترمذی ہے اسی نے بھی درہم و مادون الدرہم و مازاد علی الدرہم, اس کو صاحب ہدایہ نے ایک عقلی بات مزید کہی کہ بھئی عام طور پر جو عام انسان ہوتے ہیں تو وہ اسی مقدار کے ہوتے ہیں کہ مادون الدرہم وہ کم سے کم اتنا ہی ہوتا ہے, اور اذا تجاوز قدر الدرہم او ساو الدرہم. کسی کو کیا پتا ہے کہ دنیا میں دانیال بھی ہے اور ایک دانیال کی کافی فوٹو اسٹیٹ بھی ہے جس کا پورا جو ہے نا ایک منجیلہ بھی کافی نہیں ہے. ان کا حساب نہیں ہے, احکام میں شامل نہیں, یہ ماوراء الاحکام ہے. وہ ہمارے یہاں طالب علم پڑھتے تھے, میں قدوری پڑھاتا تھا, تو اس میں وہ مدبر کی تعریف کر رہا تھا. تو ایک طالب علم تھا ایرانی, غلام قادر نام تھا اس کا, وہ ذرا موٹا تھا جسم کا. طالب علم اس کو دیکھ رہے, میں نے کہا اس کو کیوں دیکھ رہے کہ یہ دبرے والا ہے نا. وہ سمجھا کہ مدبر کے معنی بڑے اس والا. میں نے کہا نہیں, یہ مدبر نہیں ہے, مدبر دبر یدبر کے معنی ہیں جو آقا کہے کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہو, وہ مدبر ہے. وہ سمجھے کہ غلام قادر مدبر ہے. تو صاحب ہدایہ نے جو بات کہی وہ تو ذرائف و لطائف فقہ میں سے ہے. اصل جو مقدار نجاسات کے اندر بنا ہے
کہ مادون الدرہم منع مانے ہے نہیں ہے، مانے افواہ ہے، الا عند الشافعی، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک نجاسات کے اندر قدر افواہ نہیں، کیا نہیں ہے؟ قدر عفو نہیں کیا ہے ہی نہیں سر. تو خود امام ترمذی نے کہا وشدد فی ذلک، امام ترمذی نے بہت بیجا تشدد فرمایا امام شافعی نے. چلو باب ما جاء في كم تمكث النفساء وبه نفاس کتنا ہے؟ نفاس کے راجح قول کے مطابق ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے. ایک خاتون صحت مند ہے، اس نے بچہ پٹاخ دیا اور ٹھیک ٹھاک ہے. ایک روایت میں ایک عورت کا ذکر آیا ہے کہ پتھر کے پیچھے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بعد چوں 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 پھو پھو کی آوازیں آئی، بچہ اٹھایا گود میں لیا اور لکڑیوں کا گٹا واپس سر پہ رکھا، سیدھا کورتا لڑا، ایک کے بچے نہیں بولے. اور ہمارے زمانے کی عورت ہے، ابھی بچہ 15 دن میں کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے. اب درد ہو رہا ہے؟ یہ درد تو پہلے سے شروع ہو چکا ہے. ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا. میں نے کیوں رو رہا ہے؟ کہ گھر والی کو بہت تکلیف ہے. میں نے کہا تو یہ گناہیز کے در شہر شمانیز شوال، یہ شرارت تو آپ نے بچائی ہے، اپنے آپ تھوڑا درد ہوتا ہے. تو شہر کے لوگ پلاؤ فرنی اور شیرمال سے پلنے والے وہ بہت نازک مزاج ہوتے ہیں، ان کو ذرا سی بات سے تکلیف پہنچتی. اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے بچائے، مصائب اور شدائد سے محفوظ فرمائے. اور دیہاتوں کے لوگ، پہاڑوں کے لوگ مشقت بہت زیادہ کرتے ہیں. میرے ایک عزیز نے فجر کی نماز میں مجھے کہا کہ چلو چائے ساتھ پی لو. تو میں ان کے گھر گیا، زمانے 20-25 سال کا واقعہ ہے. میں بیٹھ گیا، وہ چائے وائے پراٹھا ٹھیک ہو رہا تھا. 2 بچوں کو لے آیا، اسی وقت پیدا ہوئے تھے رات کو. یہ ان کے کانوں میں اذان بھی دے دو، گٹھی بھی دے. میں نے کہا یہ کب ہوئے؟ یہ ابھی رات کو ہوئے. کس کے؟ کہا بابی کے. اب بابی بھینس کے نیچے بیٹھی ہوئے، پئی ہوا سی، تھوڑا تھا. ماشاء اللہ غریب بالٹی بھر کے نکال کے باہر اندر لے سی چلی گئی شرم کی وجہ سے. بڑی حیرت کی میں نے، یا اللہ عورت ذات ہو کہ کیا اللہ آپ نے استحکام دیا ہے. رات کو ایک بھی نہیں، 2 بچے، جوڑوا ہوا ہے اور سہار ناستر میخ نے پئی ہوا سی. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی ہوتی ہے، ہمت بھی دے دیتا ہے. کوئی چغر در پسر کا، طاقت بیدر کا. جی. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر عن علي بن عبد الاعلى عن ابي سالم عن موسى. ہمارے یہاں ایک کیپٹن مدد خان صاحب پشاور گرین ہوٹل میں ڈائریکٹر رہا ہے، دوست ہے ہمارے. اس نے ایک دن واقعہ سنایا. میرے گھر ڈھاکہ ہو گیا تو میری بیوی نے چرا لے کے اور ڈاکو کو مارا اور اس کے پیچھے چھلانگ مار کے دیوار کے پیچھے گئی، لیکن چھوڑا نہیں، اس کو گرا دیا. چڑھو ہی والو. میں آیا، مجھے کہا بچہ اندر ہے، خیال رکھو. کون سا بچہ؟ کہا اسی وقت بچہ پیدا ہوا. بچہ اندر بستر کے پڑا تھا اور آگے دوران کے دا پوچھی ہوئی جگل راگل ہے ٹوکا پتہ راگستا ہو پسی شوئی ہے. اور وہ دیوار چڑھا تو یہ دیوار چڑھ کے کودی ادھر. لا الہ الا اللہ. میں کیپٹن تو نہیں، کیپٹن ہوا تو خواہ سے لیپٹن ہے. اچھا مولانا آ گئے بس. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. اللہ سب کو صحت شفا دے. ہمارے وہ بھائی جو ہے وہ اکبر گلگیتی، چھوٹا اکبر، وہ بڑا بیمار رہا، راتوں رات اسپتال منتقل کیا گیا، ایمرجنسی وارڈ میں ہے، ابھی قدر آرام ہے. دعائے صحت شفا تندرستی اور سلامتی. عاجز اور فقیر کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے.